آپ کو پتہ ہے ہم پولیس سے کیسے کام لیتے رہے ہیں، اور انہوں نے ماضی کے واقعات بھی سنائے کہ ہم پولیس کی کیپیسٹی میں کیسے اضافہ کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے، آپ کا ہاتھ نہ رکھنے کی وجہ سے پولیس فورس کا مورال کیوں ڈاؤن ہے، وہ مار کھانے کے لیے کیوں ہے، وہ کدھر غائب ہو گئے تھے. تو یہ کافی ساری انہوں نے باتیں کی. مریم نواز نے یہ کہا کہ جی فیلنگ ایسے آتی ہے کہ ہم نون لیگ اور والی ہیں کوئی، اور جو رول کر رہی ہے یہ کوئی اور پارٹی ہے. تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی مریم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو ہم اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو کرکس تھا نا، شہباز صاحب مانے کہ مریم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اس ٹائم حکومت سے باہر نون لیگ ہے وہ اپوزیشن کی صورت اختیار کر چکی ہوئی ہے، اور جو گورنمنٹ میں نون لیگ ہے وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال میں رہتی ہے، وہ مانے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مریم بیٹی جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ شکایت ہے اور یہ میں اس کو کوآرڈینیشن کمیٹی بناتا ہوں، اس کو کوآرڈینیٹ کر کے اس شکایت کو ہم ختم کریں گے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ آپ نے پولیس فورس کیوں نہیں استعمال کی، آپ نے یہ سب واقعات. نواز شریف کا سوال یہ تھا کہ ہونے کیوں دیے گئے، یہ نوبت کیوں آئی، آپ نے ججز کو، اور ان کا جو خاص سٹانس تھا ججز کو آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے. 4-3 کا جب فیصلہ ہے ہم مانتے ہی نہیں تو ہم توہین عدالت کیوں مانتے ہیں، ہم بار بار کیوں پیش ہوتے ہیں. اچھا اس میں اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، گورنمنٹ 4-3 کی بات کرتی ہے، چپ کر کے پیش بھی ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا الیکشن کمیشن کی اور ڈبل گیم ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے، پھر چپ کر کے 14 مئی کا ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں. دلائل اسی بات پہ دیتے رہے کہ بھی یہ اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ 4-3 کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں، 14 مئی کا فیصلہ 3-2 والا تھا وہ مان کے تو ڈیٹ دے دی. اب پھر نظر ثانی میں چلے گئے کہ جناب ہمیں اختیار ہے. یعنی وہ ملازمت پیشہ والے لوگوں والے ٹیکٹکس ہیں. کبھی بڑا افسوس ہوا الیکشن کمیشن نے کوئی اچھی مطلب کہ اپنا کیس نہیں لڑا. نہیں لیکن یہ تو پھر توسیع صاحب یہ بات تو پھر واضح سامنے آ رہی نا کہ اگر آپ کا جو سورس ہے، آپ کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ نالاں ہیں کہ آپ لیڈرشپ ہی نہیں دکھا رہے. جی ہاں، جب وہ ہمت نہیں دکھائیں گے تو باقی کیوں ہمت دکھائیں؟ سوال تو یہ ہے نا، پولیس کیوں، آئی جی کیوں اپنی why should he stick his neck out؟ یہی سوال نواز شریف نے کیا کہ اگر آپ ہمت نہیں دکھائیں گے تو پولیس کیسے ہمت دکھائے گی، آپ کی وجہ سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہے. یہ واقعات نہ ہوتے اگر آپ ہمت دکھاتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. کتنے لوگ نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے جی، یہ انفیکٹ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا برین چائلڈ ہے کوشچن دینے کے لیے گورنمنٹ کو، اور اس کے اثرات بھی پازیٹیو آئے گورنمنٹ کے لیے. یہ بھی جو فیصلہ ہوا یہ مولانا، یہ اس میٹنگ کے دوران فیصلہ ہوا، اور پھر یہ پلان بنا نواز شریف کی طرف سے کہ ججز کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. اٹس ٹو لیٹ، کبھی ہم نے پہلے ان کے کہنے پہ جج بھی لگا دیا، ہم 63 پہ بھی نہیں بولے اور اب یہ اسٹے دیتے پھر رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ بل ہو، آئینی ترمیم ہو، ماضی میں جو بھی ہوتا رہا ہے یہ آپ کا پریروگیٹو ہے ہی نہیں. آپ کو کسی آئین قانون نے اجازت دی ہی نہیں کہ آپ اس کو اسٹے کر دیں یا آپ اس پہ جو ہے کہ جی اس کو ترمیم یا بل کو ہی اڑا کے رکھ دیں. ہم آپ کے یہ فیصلہ مانیں گے ہی نہیں کیونکہ آئین میں نہیں لکھا. رائٹ. تو یہ دھرنا بھی اسی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا، اور پھر اس دھرنے کو بھی کلوز کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار اور باقی ٹیم جو ہے وہ کوشش کرتی رہی کہ جی یہ ریڈ زون سے پیچھے آ جائیں اور یہ وہ، لیکن پھر فضل الرحمان نہیں مانے، اور وہ بالکل ججز جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور ایگزٹ ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا اسٹیج لگایا. تو اس کے ظاہر ہے اس کے اثرات گئے ہیں. اور میرا خیال ہے نواز شریف والی جو بات ہے وہ کامیاب رہی کہ جب ججز سیاست کر رہے ہیں تو انہیں سیاسی طور پر پھر ڈیل کریں. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں پر بشرا بی بی نے اپنی ضمانت کروانی تھی نیب کیس میں، اور وہ پھر وہ ایک پوری کناتیں تھیں سفید رنگ کی، ان کو پورا کور کر کے وہ اس میں گئے. اب میں پتہ نہیں وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے تھا یا پردے کی وجہ سے تھا یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے تھا. اچھا کیا ریزنز ہیں وہ عوام بڑی عمران، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ عمران خان ہے کہ وہ بالٹی سی رکھ کے تو وہ سیکورٹی اپنا وہ کرتے ہیں. تو میں نے باہر کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی سیکورٹی جو ایس او پیز ہیں وہ دیکھی، مجھے کہیں ایسا ارینجمنٹ نظر نہیں آیا.
تو میں جتنا کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو، یعنی کہ یہ نہیں کہ ان کے مشیر یہ اس طرح کے ڈراموں کے مشورے دیتے ہیں، کبھی آپ بالٹی رکھ، وہ انفیکٹ ایک نا پرسیپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے واقعی سیکورٹی تھریٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پیش ہوں تو فوراً ویل چیئر پہ آ گئے. اب تھینکس ٹو نیب ایک دن میں انہوں نے عمران خان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ وہ ویل چیئر پہ آ گئے. شوکت خانم ان کو میڈیکل بنا کے دے دیتا ہے. اسی طرح کی پرسیپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بشرا بی بی کے لیے بھی. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں گی. یہ ہم نے ہی 2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا. اب وہ ان کی سینکٹیٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک مقدس ہونے کا، کہ ایک خاتون ہیں جو کہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں روحانی طور پر، تو ان کے لیے پردہ جو ہے وہ بھی ہے، اور وہ ان کے لیے یہ میری وجہ سے مجھے ذلیل کرنے کے لیے انہیں تنگ کیا جائے گا. تو وہ یہ عجیب عجیب ڈرامے یہ اندرون خانہ بنائے جاتے ہیں کہ بالٹی لے کے جائیں گے، آپ ویل چیئر پہ آ جائیں. تو وہ جو پردہ لگا تھا اور سفید رنگ کا پردہ، یہ ایک طرح کا کوئی حساب کتاب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مطلب کہ اسی طرح پردے میں رہتی ہیں، حالانکہ یہ وہی خاتون ہیں جو مختلف ہاسپٹلز کا بھی دورہ کرتی تھیں، پناہ گاہوں کا بھی کرتی تھیں. فون پہ آپ نے ان کی ٹیپ سنی، وہ جو توشہ خانہ کے تحائف پہ کس طرح وہ ڈانٹتی ہیں، جلالی طبیعت رکھتی ہیں وہ. اور الیجڈلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیرو میں وصولیاں بھی کرتی تھی. آپ کچھ کریں، عبدالقادر ٹرسٹ میں آپ ایکیوزڈ ہیں، آپ پہ الزام ہے، آپ ٹرسٹی بنی ہیں، وہ جو 49 ارب کے عوض جو آپ نے کیا ہے تو حساب تو دینا پڑے گا. تو صرف وہ پرسیپشن دینے کے لیے تاکہ ججز کو بھی ماحول مل جائے. دیکھیں نا لاہور ہائی کورٹ بڑی ڈوسائل کورٹ ہے، کہ ان کو بھی مل جائے کہ بھی یہ بڑا ضروری ہے ان کو کورٹ میں بیل دینا. تو وہ ایک گھر سے کوئی چیز بنتی ہے ان کے روزانہ، اور وہ اس پہ وہ کام چلا لے. اچھا یہ دیکھیں نا، اب عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو بھی حملے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے اس دن جو احتجاج تھے، وہ چاہے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا ہو، جی ایچ کیو پہ حملہ ہو یا پولیس وینس میں حملہ ہو، انہوں نے کہا ہے یہ سب ایجنسیز نے کروایا ہے. ہمارے پاس تو اب ثبوت آ گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ انوالو نہیں تھے، یہ کوئی شرپسند عناصر تھے جنہوں نے یہ کیا ہے اور ورگلایا ہے ہمارے لوگوں کو اسی مجمع میں کہ یہ کرنا چاہیے. تو اب وہ جو ہے انہوں نے وہ اس طرف کر دیا ہے. اب اس میں جو سارا پولیس کا کردار ہے، اب جو ان لوگوں نے کر لیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اس پہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کا کیا سما بدلنے لگا ہے؟ عمران خان نا جھوٹ اور سچ کا مکسچر بناتے ہیں ہمیشہ، اور وہ اپنا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان ہے. ویڈیو میں جو آئے گا آپ بتاتے جائیں. آپ سے بہتر تو کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ایجنسی کا کون سا بندہ ہے اور کون. آپ کا بھانجا ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے. وہ جو فوجی کی پتلون کا ویسٹ ان کا وہ بتا رہا ہے سائز، وہ اس کے لیے کام کرتا ہے. وہ عالیہ حمزہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہے. جو بندہ اس میں ویڈیو میں ہے آپ بتاتے جائیں جناب یہ ایجنسیوں کا ہے اور یہ ہمارا ہے، آپ بتا دیں. اور اگر ایجنسیوں نے کروایا تو غائبانہ نماز جنازہ آپ کن کی ادا کر رہے ہیں؟ وہ پھر اگین ایک پرسیپشن کہ میں سپن ماسٹر ہوں، میں سپن دیتا ہوں اس کو کہ جی یہ اصل میں ایجنسیوں نے کروایا اور ہمارے کارکن بے وقوف بن گئے. خان صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ کو عادتیں پرانی پڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو شک ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر دفعہ. 2014 میں آپ نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا، پی ٹی وی پہ آپ نے باقاعدہ قبضہ کیا، وہ بھی اسٹیٹ کی بلڈنگ تھی، اتنی ہی سینکٹیٹی تھی اس کی بھی. تو وہ تب ایک دوست نے کہا تھا دیکھنا یہ دوبارہ ہوگا اور اس سے لارجر سکیل میں ہوگا. تو ہم نے ان کی بات وہ نہیں مانی تھی. وہ بزرگ دوست تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو انہوں نے کہا تھا یہ دوبارہ ہوگا، اور دیکھیں اس نے دوبارہ کر کے دکھایا. اور آپ کو اس وقت آپ کو ہیلپ ملی تھی رات کو جب وہ بند کر دیا گیا تھا تو لوگ آئے تھے، فائرنگ بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی فائرنگ والے واقعات جو ہیں وہ ہر دفعہ ہوں گے؟ نہیں. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو چینج کیا جا رہا ہے، ان کی سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ کو تکلیف بھی یہی ہے، اور ایکس سروس مین جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے بھی تکلیف یہی ہے. وہ کبھی ضیاء مشرف کے خلاف نہیں نکلے. ان کو جو وہ دولت شاہ کے چوہے بنایا گیا نا پچھلے نیریٹو کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پرابلم ہے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ فوج میں بغاوت ہو، وہ اللہ کے فضل سے نہیں ہو سکی. ہاں
وہ جو لوگ ہیں جن سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خبردار ہونے کی ضرورت ہے، جو وہ کہتے ہیں فوج ہے تو پاکستان ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، پاکستان ہے تو فوج بھی ہے، اور فوج ہمیں دشمن سے حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. ہر چیز پاکستان کے لیے، پاکستان پہلے اور باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. یہ لوگ خوش آمدی ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا کہ ان سے بھی خبردار رہنا ہے، جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق بات سنیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کو جو پکڑے جائیں وہ عالیہ حمزہ اور اسپیشلی ان کے ہینڈلر جو ہدایات دے رہے تھے، لازمی پکڑے، انہیں سزا دیں. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ان میں لے کے جائیں، نہ کہ یہ جو آرمی ایکٹ کی ہم باتیں سن رہے ہیں. یہ ابھی تو کام گرم ہے، لوگ خوش آمد میں آپ کو کہیں گے، کل کو عدالتیں بھی اور یہ پبلک پرسپشن بھی کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ ملٹری ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے. قطعاً ان کی باتوں میں نہ آئے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کو پوری طرح ٹرائی کریں اور ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے تاکہ کبھی یہ جرت نہ کریں. تو تسیح صاحب، اب حکومت نے تیل کی قیمتیں بھی کم کی ہیں، ڈیزل کی بھی قیمتیں کم کی ہیں. ہاں وکاس، یہ میں ایک عوامی مسئلہ جو ہے، اور میں کوشش کروں گا ہم عوام جو پبلک ہے وہ ہمیں میسیجز میں ہمارے ناظرین بتا سکتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو کسی شہر کا، ضلع کا، قومی مسئلہ ہو. کل اعلان کیا ہے کہ جی ڈیزل کی 30 روپے قیمت اور 12 روپے پیٹرول کی قیمت، اور لائٹ ڈیزل جو ہے وہ میرے خیال 150 روپے کا انہوں نے کیا ہے. تو مجھے فائنانس منسٹر کو اپیل ہے کہ مجھے کسی پیٹرول پمپ پہ، کسی جگہ پہ لائٹ ڈیزل آئل کا، ڈیزل کا کوئی ڈسپینسر تو کہیں پورے پاکستان میں دکھائیں. وہ ٹیوب ویلز کے لیے آپ کہتے ہیں، اور ٹیوب ویل والے ہی سب سے زیادہ فیکٹریز ہیں، تو وہ 150 روپے والا لائٹ ڈیزل ہم حاصل کہاں سے کریں؟ یہ پبلک، یہ ذمہ دار جو ہیں، تو اس کے لیے کچھ سوچیں، کوئی ان کو کسی، یہ آئل مافیا کو کسی دائرے میں لائیں کہ وہ اب لائٹ ڈیزل کا علیحدہ سے ڈسپینسر وہاں پہ بنائیں، ورنہ آپ کے اعلان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ٹیوب ویل والا 258 روپے میں ہی لے رہا ہے، تو اس لیے آپ کو گالی ہی پڑتی ہے، وہ آپ کو تعریف نہیں کرتا، کیونکہ اس کو 150 روپے لیٹر والا کوئی لائٹ ڈیزل آئل پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتا. تو کائنڈلی اس پہ سوچیں، یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. تو عزیزہ، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. آج کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.